لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم ليتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، جلسے میں ابتدائی سے جن موضوعات پر بزرگوں نے، علماء نے، عزیز طلباء نے تقریریں فرمائی، ان کا موضوع قرآن حکیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضرات صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ، یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. انہیں کے بارے میں کئی دن اس وقت مجھے گزارش کرنے سے بات تو یہی ہوگی جو اب تک علماء فرما چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوگی، صرف عنوان کا فرق ہوگا اور کچھ اصولی رنگ میں وہی چیزیں عرض کی جائیں گی جو اب تک آپ کے سامنے پڑھ چکی ہیں. اس سلسلے میں پہلے ایک اصول سمجھ لیجیے، اس کے بعد آگے شروعات خود بخود ذہن میں آ جائے گی. حق اوثانہ نے دنیا کی ہدایت کی دو بنیادیں مقرر فرمائی. ایک قانون خداوندی اور ایک معلمین قانون. ایک طرف اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی اور ایک طرف کتابوں کے ساتھ شخصیتیں بھیجی کہ اس کتاب کو سمجھائیں، اس کے مطالب بیان کریں، اس کی مرادات بیان کریں. ابتداء بشریت میں اگر آدم علیہ السلام پر 30 صحیفے اتارے حق تعالیٰ نے تو ساتھ میں آدم علیہ السلام کو بھی بھیجا. اگر صحف ابراہیم آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیجا. تورات آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجے گئے. انجیل آئی تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھیجے گئے. اور خاتم الکتب قرآن کریم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہی بھیجی گئی. غیر ہدایت کی دو بنیادیں رہی ہیں ہر دور میں، ایک کتاب اللہ قانون الہی اور ایک معلمین قانون اور مربیان قلوب. کوئی دور ایسا نہیں ملا کہ فقط کتاب آ گئی ہو اور شخصیات نہ آئی ہوں، نہ کوئی دور ایسا ملا کہ شخصیات بھیج دی گئی ہو، قانون کوئی نہ ہو ان کے ساتھ. قانون بھی آیا اور اس کے ساتھ شخصیات مقدسہ بھی آئی. قانون کے بھیجے جانے کی تو اس لیے ضرورت تھی کہ بہرحال الفاظ خداوندی میں اللہ کی مرادیں چھپی ہوئی تھی، اسی عنوان سے وہ ادا ہو سکتی تھی. اگر باہر مراد سامنے رکھ دی جاتی اور لوگ آزاد ہوتے کہ جس تعبیر سے چاہے پیش کر دیں تو وہ اصل مراد واضح نہیں ہو سکتی تھی. ہر مراد کے لیے اسی کے الفاظ، اسی کے عنوانات ضروری ہوتے ہیں. اگر ذرا سا عنوان بدل جائے، لب و لہجہ میں بدل جائے، حقیقت بدل جاتی. لفظوں میں چھپی بھی ہوتی حقیقت. یہ وجہ ہے کہ دنیا کے قوانین بنانے میں جو قانون ساز کمیٹیاں بنتی ہیں، کونسلیں مقرر ہوتی ہیں، تو قانون کے ایک ایک لفظ پر ہفتوں بحث کرتی ہیں کہ لفظ ایسے ہونے چاہیے کہ سارا مقصد اور موضوع اس لفظ کے اندر کھپا ہوا ہو.
اگر لفظ خاص ہو گیا موضوع عام ہے حقیقت ادا نہیں ہوگی، لفظ عام ہو گیا مراد خاص ہے حقیقت ادا نہیں ہوگی، تو ہر حقیقت تابع ہوتی ہے اپنے عنوان کے، اپنے طرز کلام کے، اس کے بغیر حقیقت سامنے نہیں آ سکتی۔ جیسے اللہ نے آپ کو اور ہمیں پیدا فرمایا تو ہر ایک کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کے مناسب صورت بھی ادا فرمائی، اسی صورت میں وہ حقیقت کھپ سکتی تھی جس حقیقت کو اللہ نے دنیا میں نمایاں کرنا تھا۔ انسان کی حقیقت گھوڑے کی شکل میں نمایاں نہیں ہو سکتی، گھوڑے کے خواص اور ہیں، انسان کے اور ہیں۔ گھوڑے کی حقیقت انسانی شکل میں نہیں آ سکتی تھی کہ شکل آدمی کی اور ہنہناتا ہوا پھر گھوڑے کی طرح سے، تو انسانی حقیقت کو انسان کے مناسب صورت دی، گھوڑے کی حقیقت کو اس سے مناسب شکل دی۔ اسی طرح سے علمی مرادات میں ہر مراد کی ایک صورت ہے لفظوں میں، انہی لفظوں میں وہ مراد ادا ہو سکتی تھی، لفظ بدل جائیں مراد بدل جاتی، ذرا سا عنوان کا فرق ہو جائے جب یہ مراد کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ عنوانات ایسی چیز ہے کہ کلام کا زور اور کلام کی قوت عنوان ہی کے اندر چھپی بھی ہوتی ہے۔ شعراء کو خوب جانتے ہی ہیں، ایک ہی مضمون کو ایک شاعر ادا کرتا ہے بہت خوب ہوتا ہے، اسی مضمون کو دوسرا شاعر دوسرے عنوان سے ادا کرتا ہے، مضمون کہیں کا کہیں جا پہنچتا ہے، اسے داد دی جاتی ہے۔ مثلاً ہمارے اردو زبان میں ایک محاورہ ہے آنکھ لڑنا، یہ کنایا ہوتا ہے محبت سے، فلاں کو فلاں سے محبت ہوئی یعنی آنکھ سے آنکھ لڑ گئی، تو آنکھ لڑنا یہ کنایا اور اشارہ ہوتا ہے محبت سے۔ تو استاد ذوق نے اس محاورے کو ادا کیا بڑے خوبصورتی سے۔ وہ کہتا ہے کہ آنکھ سے آنکھ ہے لڑکی، مجھے ڈر ہے دل کا۔ یہ آنکھیں تو لڑ رہی ہیں، مجھے دل کی فکر پڑ رہی ہے۔ آنکھ سے آنکھ ہے لڑکی، مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں یہ جائے نہ اس جنگ و جدل میں مارا۔ یہ آنکھیں تو لڑتی رہے گی، دل گرفتار ہو جائے گا۔ تو آنکھ حسن پر پڑتی ہے، دل گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو بڑی خوب اونچی بات کہی ذوق نے کہ آنکھ سے آنکھ ہے لڑکی، مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں یہ جائے نہ اس جنگ و جدل میں مارا۔ اسی مضمون کو ایک ہندو شاعر نے ادا کیا، مکند رام اس کا نام ہے، اس نے بہت بہا دیا اس مضمون۔ وہ کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر مکند، آنکھیں ہیں غالب۔ یہ دل کو خامخواہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، دل بیچارہ بے قصور ہے، دل کی نہیں تقصیر مکند، آنکھیں ہیں غالب، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، سارا تھوڑی گرفتار کرا۔ تو ایک ہی مضمون ذوق نے ادا کیا، وہی مضمون مکند نے ادا کیا، مگر کہیں کی کہیں پہنچ گئی حقیقت۔ تو ہر حقیقت تابع ہوتی ہے اپنے عنوان کے، عنوان اور اسلوب بیان اگر صحیح ہے، اعلیٰ ہے، حقیقت بھی اعلیٰ طریقے سے نمایاں ہوگی۔ اسلوب بیان بھدا ہے، حقیقت بھی بھدے رنگ میں ادا ہوگی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ حق تعالی شانہ اپنی مرادیں اپنے ہی الفاظ میں ظاہر فرمائے، تو انہی الفاظ سے وہ حقیقت بندوں کے دلوں میں آ سکتی تھی۔ اگر بندوں کے اوپر چھوڑ دی جاتی کہ جس تعبیر سے چاہے ادا کر دو، تم بڑے انشاء پرزاد ہو اور بڑے بہترین ادیب ہو، جس حد میں چاہے ادا کر دو، اللہ کی مراد ادا نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس کی مراد ہوتی۔ اس لیے جب مرادیں اللہ نے اتاری تو اسی کے مناسب الفاظ بھی اتارے۔ تو قانون کی ضرورت تو اس لیے پڑتی ہے کہ الفاظ بھی خدا کے ہوں، معنی بھی خدا کے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کے الفاظ میں بھی امین تھے اور مرادات میں بھی امین. یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے الفاظ نازل کر دیے ہوں اور آپ نے سوچا ہو کہ ان الفاظ کے چند معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ اور زمانے کے مناسب یہ معنی ہے لہذا یہی معنی لے لیں. یہ نہیں، جو الفاظ آئے تھے انہی کی مراد آپ نے ارشاد فرمائی. تو لفظوں میں بھی آپ امین تھے، معنی میں بھی آپ امین تھے. امانت داری کے ساتھ اللہ کے الفاظ بھی پہنچا دیے، اللہ کی مرادات بھی پہنچا دیے. اگر واقعی حضور کی ذات بابرکات نہ آتی تو مرادات خدا بندی کھلنے کی کوئی صورت نہیں. جس کا جو بھی چاہتا مراد لے لو. ایک واقعہ ہے حضرت عدی بن حاتم صحابی جلیل القدر میں. ابتدائی دور میں اسلام کے طریق یہ تھا کہ روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. افطار کر کے کھانا کھا لو تو اگلے دن کھانے پینے کی اجازت ہوگی. تو 24 گھنٹے ایک دن اور ایک رات روزے میں لگتی. یہ شاق گیا لوگوں پر، پریشان ہوئے لوگ. حق تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور فرمایا کہ دن بھر روزہ رکھو اور افطار کے بعد تمام رات میں کھانے پینے کی اجازت. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. اے لوگوں کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے، عمل پہچان نہ ہو جائے، اجازت ہے کھانے. جب سفید ڈورا ممتاز ہو جائے سیاہ ڈورے سے، اب روزے کی نیت کرو، دن بھر روزے ڈالو. تو لوگ عرب میں سفید ڈورا سیاہ ڈورا ہے تو سود کا ہوتا. تو حضرت عدی بن حاتم نے لغت پر اعتماد کر کے 2 ڈورے رکھے، ایک کالا رنگوا لیا، ایک سفید رکھا، تکیے کے نیچے رکھ لیا. اب صبح جب ہوتی تو تکیہ اٹھا کے دیکھتے صبح صادق ہو جاتی ہے، مگر اندھیرا اتنا رہتا ہے کہ سیاہی سفیدی میں امتیاز نہیں ہوتا. دیکھتے رہتے، جب اتنا چاندنا ہو جاتا ہے کہ دونوں ڈورے الگ الگ پہچانے جاتے، تب روزے کی نیت کرتے. حالانکہ صبح شادی گزرے 20 منٹ ہو گئے اور دن کا بہت سا حصہ آ گیا. یہ ان کا عمل رہا. حضور کو اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اے عزیز تم کیا کرتے ہو؟ رسول اللہ حق تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ سیاہ ڈورا جب سفید ڈورے سے ممتاز ہو جائے تب روزے کی نیت کرو. تو میں نے 2 ڈورے تکیے کے نیچے رکھ لیے ہیں، انہیں دیکھتا رہتا ہوں. جب اتنا چاند نہ ہو کہ دونوں ڈورے الگ الگ پہچانے جائیں تب روزے کی نیت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ان رسالت العریض، تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا ہے کہ کالا ڈورا اور سفید ڈورا دونوں اس کے نیچے آ گئے. بندہ خدا کالے ڈورے سے مراد ہے رات کی سیاہی اور سفید ڈورے سے مراد ہے صبح صادق کی سفیدی. تو تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ رات اور دن دونوں اس کے نیچے آ گئے. یہ مراد نہیں ہے کہ سود کا ڈورا، کو مراد ہے رات اور دن. کالے ڈورے سے مراد رات کی سیاہی، سفید ڈورے سے مراد صبح صادق کی سفیدی. تب عدی ابن حاتم کو معلوم ہوا کہ مراد ربانی یہ ہے، لغت کے معنی یہ ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک مرادی معنی. لغوی معنی ہر جگہ مراد نہیں ہوتے بلکہ مرادی معنی مراد ہوتے ہیں جن کا ارادہ حق تعالیٰ فرمائے. اب صلاۃ کے معنی دعا کر دینے کے ہیں. تو اگر محض لفظوں کو دیکھا جائے لغت کے تو نماز کی ضرورت نہیں، رکوع سجدے کی ضرورت نہیں، بس دعا مانگ لی نماز پڑھ لی آدمی نے. مگر صلاۃ کے لغوی معنی مراد نہیں ہے، مراد ہے حقیقی معنی جو اللہ کے یہاں مقصود ہے
کہ اس طرح نیت باندھو، اس طرح ہاتھ باندھو، اس طرح فاتحہ پڑھو، اس طرح سورت پڑھو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو، تشہد ایسا ہو، سلام ایسا ہو. اس مجموعے یہ مجموعہ مراد ہے صلاۃ کے لفظ سے کہ لغتاً تو صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، مگر شرعاً صلاۃ کے معنی ان افعال خاصہ کے ہیں. اگر حضور نہ بتلائیں اور ہم لغت کو سامنے رکھ لیں تو صلاۃ وغیرہ سب غائب دعا ہی دعا رہ جائے گی. تو لغوی معنی اور ہوتے ہیں، مرادی معنی اور ہوتے ہیں. ہر زبان میں اس قسم کے محاورات ہیں کہ محض لغت کو دیکھو تو معنی اور عرف عام میں جو مراد ہے وہ معنی اور. مثلا فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ فلاں شخص آب در سبد کر، فلاں شخص ٹوکرے میں پانی ڈال رہا ہے. لغوی معنی تو یہ ہے کہ ٹوکرا نیچے رکھ کے لوٹا اس پہ ڈال دو، لغوی معنی ادا ہو گئے. مگر مراد ہے اس میں یہ کہ بے نتیجہ اور ابس فعل جو کرے گا اسے کہیں گے کہ ٹوکرے میں پانی ڈال رہا ہے، گھڑے کے گھڑے ڈال دے گا، نتیجہ بجلی پانی نیچے بہ جائے گا. کہ لغوی معنی تو ہے لوٹے سے پانی ڈال دینا ٹوکرے میں، اور مرادی معنی ہے فعل ابس کرنا. یہ سمجھ میں جبھی آئے گا جب اس لغت والوں کے عرف میں آپ رہیں، ان کی زبان دیکھیں، ان کے محاورات سنیں، تب پتہ چلے گا کہ یہ مراد ہے. ہمارے یہاں حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد الکل تھے اور بہت زبردست عالم، صوبہ سرحد کے رہنے والے تھے اور اردو اچھی بولتے نہیں تھے. جیسے سرحدی بولا کرتے ویسی چولہے پہ انڈی چاڑ دی، چڑھا دی کے بجائے چاڑ دی، اور کان میں روڑ ٹھوس لیا، روڑ کو روڑ کہتے، غیر اردو بولنی نہیں آتی. تو حضرت شیخ الہند کے بھائی مولانا حکیم محمد حسن صاحب نے فرمایا میاں مولوی غلام رسول 40 برس ہو گئے تمہیں دارالعلوم دیوبند میں تعلیم دیتے ہوئے اور تمہیں اردو بولنی نہ آئی، نہایت بھونڈی اردو بولتے. مولانا کو آیا غصہ، کہنے لگا فرمایا بچیا اس کی کیا معنی ہے؟ کریلا اور میٹ کا. یہ محاورہ ہے کریلا اور میٹ کا. تم مولانا ذرا سوچ میں پڑے. کہنے لگے معنی ظاہر ہے کریلا آدھا کچا آدھا پکا. سب ہنس پڑے یہ مطلب کریلا آدھا. تو مولانا نے لغت پر اعتماد کر کے کریلا کا لفظ لیا اردو کا اور نیم لیا فارسی کا اور چہا لیا ہندی کا اور تینوں کو ملا کے معنی بنا دیے کریلا آدھا کچا آدھا پکا. حالانکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جب کسی چیز کی برائی میں مبالغہ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کریلا نیم کا، یعنی کریلا اپنی ذات سے جو کرنا تھا ہی نیم پر ٹانگ دیا تو کرواہٹ اور وہ ہو گئی، برائی در برائی پیدا ہو گئی. تو یہ محاورہ ہے جب مبالغہ کرتے ہیں کسی چیز کی برائی میں تو کہا کرتے ہیں کریلا نیم کا. جیسے کسی چیز کی بھلائی میں مبالغہ کرے تو کہا کرتے ہیں سونے پر سہاگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سونا نیچے رکھ کے سہاگا چھوڑ دے اس کے اوپر، یہ مطلب نہیں. بلکہ جب کسی چیز کی بہت زیادہ بھلائی بیان کرنی ہو تو کہتے ہیں کہ سونے پر سہاگا، یعنی سونا تو اپنے ذات سے تھا ہی عمدہ، سہاگا ڈال دیا تو اور زیادہ کندر ہو گیا، نکھر گیا. تو مبالغہ فی الخیر کے لیے آتا ہے سونے پر سہاگا اور مبالغہ فی شر کے لیے آتا ہے کریلا نیم کا. یہ عرفی معنی ہے لغوی معنی نہیں. تو اگر کوئی شخص کسی عرف میں نہ رہے، فقط لغت اور کتاب دیکھ لے، وہ ہمیشہ اونڈی سمجھے گا، کچھ کا کچھ سمجھ جائے گا، اصلیت اس کے سامنے نہیں آئے گی. یہی صورت یہاں بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا بھی ایک عرف ہے. قرآن و حدیث فقط لغوی معنی لے کر نہیں آیا، لغت عرب کا لیا مگر معنی شریعت نے اپنے ڈالے ہیں اس کے اندر. صوم کے معنی یا زکوٰۃ کے معنی پاک کر دینے کے ہیں،
تو آپ نے صبح کو ہاتھ دھو لیے زکات ادا ہو گئی. یہ لاکھوں روپیہ کی زکات کا ادا ہو رہا ہے، یہ کہاں سے ہوتا؟ تو معنی زکات کے محض تاکہ نہیں ہے جو لغوی معنی ہے، حقیقی معنی اس کے یہ ہے کہ نصاب اتنا ہو تو اتنا دو، اتنا ہو تو اتنا دو، سال گزر جائے، ایک برس گزر جائے، زکات واجب ہوتی. یہ ہے شرعی معنی. یہ جب سمجھ میں آئیں گے جب شریعت کے عرف میں رہیں آپ، محض کتاب سامنے رکھ لیں تبھی وہ معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ جو شرعی معنی. تو بہرحال کتاب اللہ کی ضرورت اس لیے تھی کہ جو حق تعالیٰ کی مرادات ہیں وہ اپنے ہی الفاظ میں اتاریں تاکہ جب وہ لفظ سامنے آئے تو مراد سامنے آ جائے. لیکن یہ مراد سامنے کیسے آئے گی؟ یہ محض کاغذ سے نہیں آ سکتی جب تک کہ معلم کتاب ساتھ نہ ہو. معلمی کو بتلائے گا کہ یہ مراد ہے اس کی، یہ مراد ہے اس کی. اس شخصیت کی ضرورت پڑی قانون کی ساتھ. محض قانون کافی نہیں ہے، محض لٹریچر کافی نہیں ہے، محض ادبیت کافی نہیں ہے جب تک کہ صحیح معنی میں معلم اور مربی ساتھ نہ ہو کہ وہ ان کے معنی سمجھائے، مرادات خداوندی بتلائے. اور محض تنہا شخصیت بھی کافی نہیں. جو شخصیت تعلیم دے گی اس کا مستند ہونا ضروری ہے. وہ تعلیم ایسے شیوخ سے پائے کہ سند اس کی ملے، اور سند در سند ہوتے ہوتے رشتہ مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو عالم ہو، مستند ہو، سند یافتہ ہو، اس کے ہر لفظ کے لیے استناد ہو جو سلف سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. تو کتاب کے اچھے برے ہونے پر مدار نہیں، شخصیت کے اچھے برے ہونے پر مدار ہے دین کا. اگر شخصیت دین والی ہے اس کتاب سے دین سمجھا دے گی. شخصیت اگر بددین اور آزاد فکر ہے اسی کتاب سے وہ بددینی پھیلا دے گی. تو شخصیت کے لیے شرط ہے کہ وہ مستند ہو، استناد اور سند متصل کے ساتھ اس نے تعلیم پائی ہو. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی عالم آپ کے سامنے آتا ہے تو کتاب کی خوبی خرابی سے بھی اسے آپ پرکھتے کہ اس نے فلاں کتاب میں تعلیم پائی ہے جو مسلم متبائی کی چھپی ہوئی تھی، بڑی عمدہ، لہذا یہ عالم بہت بڑا. اور اس نے تعلیم پائی ہے نول کشور کے مسئلے کی چھپی ہوئی کتاب کے جو بھگا چھپا ہوا ہے، لہذا یہ عالم کم درجے کا. کتاب کے اچھے برے ہونے سے عالم نہیں پرکھا جاتا. آپ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ سند تمہاری کیا ہے، کن اساتذہ سے تم نے تعلیم حاصل کی، ان اساتذہ کے شیوخ کون ہیں، ان کے شیوخ کون ہیں. جب سند مل جاتی ہے حضور تب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم مستند ہے، یہ عالم دین ہے. اس سند سے پرکھا جاتا ہے عالم، کتاب سے نہیں پرکھا جاتا. اور سند ہوتی ہے شخصیت کی. آج اگر مثلا مجھ جیسا طالب علم یوں کہے کہ بھائی میں نے نظر سے دیوبند میں پڑھا ہے، تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی کتاب عمدہ چھپی ہوئی تھی یا خراب. یہ پوچھیں گے کہ آپ کے اساتذہ کون تھے، میں اساتذہ کا نام بتاؤں گا. وہ کہیں گے ان کے اساتذہ کون تھے تو وہ ان کا نام لوں گا. ان کے اساتذہ کون تھے میں ان کا نام. سند میری متصل ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا میں کہوں گا کہ میں نے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس اللہ رسولہ. انہوں نے علم حدیث حاصل کیا حضرت شیخ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے علم حدیث حاصل کیا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے علم حاصل کیا حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی سے. انہوں نے علم حدیث حاصل کیا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے علم حدیث حاصل کیا حضرت شاہ عبد العزیز سے. شاہ عبد العزیز نے علم حدیث حاصل کیا شاہ ولی اللہ سے. اور شاہ ولی اللہ کی سند تھے امام بخاری پر، اور امام بخاری نے سند نقل کر دی ہے حدیث کی سلسلہ مل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا.
تو ایک عالم کے مستند ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس کی تعلیم اور تربیت اور تدریس کا سلسلہ مسلسل پہنچتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک عالم یہ کہا میں نے مطالعہ کر لیا تھا قرآن، میں نے لٹریچر دیکھ لیا تھا، پسند وہ مستند عالم نہیں، اور اس کی رائے حجت ہوگی دین کے اندر، اس لیے کہ اس میں اس کی ذاتی حجت ہے، وہ تسلسل کی حجت نہیں ہے کہ حضور تک پہنچے. بالکل ایسی مثال ہے اس کی جیسے دنیا کے مال کی وراثت. تو مال کی وراثت جبھی تو آپ دیں گے کہ جب باپ سے نسب مل جائے. اگر کسی کا باپ ہی کا پتہ نہ چلے تو اس کی مالیت کا وارث کیسے ہو جائے؟ ضرورت اس کی ہے کہ سلسلہ نسب کا ملا ہوا ہو تبھی وہ وارث ہوتا. نسب بیچ میں منقطع ہو جائے، باپ تک نسب نہ پہنچے، باپ کا پتہ نہ چلے، وراثت کبھی مستحق نہیں ہوگا. تو انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے علم اور کمال. جب تک کہ حضور سے سلسلہ نسبت کا نہ ملتا ہو وہ فیضان علم نہیں پہنچ سکتا ان تک. تو یہاں یہ دیکھیں گے کہ تمہارے باپ کون ہے، یعنی استاد کون ہے، دادا استاد کون ہے، پردادا استاد کون ہے، سلسلہ نسب کا نسبت کا پہنچ جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تب کہا جائے گا کہ علم ان کا مستند. یہ تو ہے روایت کی حد تک، اور میں کہتا ہوں کہ روایت اور حقائق کی حد تک بھی سلسلہ نسبت کا نسب کا ہونا چاہیے. اگر کوئی محض اپنی اختراعی چیزیں بیان کرتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں. جو حقیقت بیان کرے اس کا سلسلہ بھی اوپر تک ہونا چاہیے، اس کا کوئی ماخذ قرآن حدیث میں ہو. تو حقائق بھی، مسائل بھی، دلائل بھی، ان سب کا تسلسل حضور میں پہنچ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ عالم مستند. تو الفاظ کے درجے میں، معانی کے درجے میں تو علماء سمجھاتے ہیں طلبا. حقائق کے درجے میں حضرات صوفیاء کرام جو ذکر اللہ کرا کر، مجاہدے کرا کر دلوں میں روشنی پیدا کرتے ہیں، اس روشنی سے آدمی حقائق خدا بندی کو سمجھتا ہے. ان کا سلسلہ بھی حضور تک پہنچا ہوا ہے. جس شوق سے بھی آپ بیعت کریں گے اس کا شجرہ ہوگا. اس شجرے کا حاصل یہی تو ہے کہ مجھے فلاں شوق سے اجازت ہے، انہیں فلاں سے اجازت ہے، انہیں فلاں سے، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری روایت کا سلسلہ بھی حضور تک پہنچنا چاہیے، ہماری روایت کا سلسلہ بھی حضور تک پہنچنا چاہیے، ہمارے ذوق اور فکر کا سلسلہ بھی حضور تک پہنچنا چاہیے. اگر بیچ میں کوئی کڑی ٹوٹ گئی تو کہا جائے گا کہ یہ اختراعی چیزیں ہیں، خود ساختہ ہے، دماغی اپج ہے، اس کا کوئی ماخذ نہیں ملتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک عالم مستند وہ ہے کہ روایت میں، درایت میں، ذوق میں، فہم میں اس کی تربیت کی ہو اوپر سے. بلا تربیت کے اگر کوئی کتاب اللہ کے سامنے رکھے گا تو اس کا امام ہوگا اس کا نفس، اور نفس میں تربیت پائی نہیں تو جو چاہے وہ مراد سمجھ لے گا، اسے باور کرائے گا کہ یہ اللہ کی مراد ہے، حالانکہ وہ اس کی ذاتی مراد ہوگی، اللہ کی مراد نہیں ہوگی. یہ تلبیس ہوگی، التباس ہوگا، جس سے لوگ دھوکے میں پڑیں گے. لفظ قرآن کے پیش کیے جائیں، معنی اپنے ڈال دیے جائیں. حالانکہ حضور نے بھی لفظ اللہ کو پیش کیے، معنی بھی اللہ کی طرف سے پیش کیے. جب حضور کو بھی اختیار نہیں تھا کہ الفاظ کے معنی اپنی طرف سے متعین فرمائیں، کہ میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے کہ لفظ قرآن و حدیث کے لیے معنی اپنے ڈال دیں اس کے اندر. معنی میں بھی ہمارا سلسلہ حضور تک پہنچنا چاہیے اور اللہ تک پہنچنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کلام کی بہت سی کیفیات ہیں جو کاغذ میں نہیں آتی جب تک کہ سمجھانے والا اپنی حیث سے نہ بتلائے، طرز ادا سے، طرز کلام سے.
طرز گفتگو سے لب و لہجے سے معنی سمجھ میں آتے ہیں. لب و لہجہ نہ کاغذ میں ہوتا ہے نہ طرز ادا کاغذ میں ہوتا ہے، وہ تو شخصیت ہی بتلا سکتی ہے. مثال کے طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری اردو زبان کا ایک جملہ ہے کیا بات، اس کے کئی معنی آتے ہیں اور لب و لہجے سے سمجھ میں آتے ہیں. اگر میں کہوں کیا بات ہے آپ سب سمجھیں گے میں سوال کر رہا ہوں کہ بھئی یہ بات کیا ہوئی کیوں ہوئی. اگر میں یہ کہوں کیا بات ہے، اب کیا سمجھے آپ؟ پکڑ یہ نہیں سمجھے گا میں سوال کر رہا ہوں کیا بات ہے، یعنی بڑا ہی بیان کر رہا ہوں کہ سوا چیز کی کیا بات ہے، وہ تو بڑی اونچی. اگر میں کہوں کیا بات ہے، اب کیا سمجھے آپ؟ نہ سوال سمجھے نہ بڑائی سمجھے، حقارت سمجھے کہ سوا چیز کی کیا بات ہے، نہایت ربی بہودہ لچر. اگر میں یہ کہوں کیا بات ہے، اب کیا سمجھے آپ؟ نہ بڑائی سمجھے نہ چھوٹائی سمجھے، تعجب سمجھے آپ. تو ایک ہی جملہ ہے، لب و لہجہ بدلنے سے اس کے معنی بدل جاتی ہیں. اب لب و لہجہ کاغذ میں تو ہے نہیں. اگر ہم یہ جملہ کیا بات ہے کاغذ میں لکھ کے بھیج دیں اور ادا کرنے والا کوئی سامنے نہ ہو کہ وہ کیفیت شخص پر غالب ہوگی وہی معنی سمجھ لے گا. وہ معنی متکلم کی مراد نہیں ہوگی، اس کی اپنی مراد ہوگی جو کیفیت اس کے ذہن پر غالب. تو اگر میرے پاس خط آیا اس میں جملہ لکھا ہوا ہو کیا بات، اور میں اس وقت کسی سوال کے سلسلے میں غرق ہوں تو میں یہی سمجھوں گا کہ سوال کیا جا رہا ہے. میں تعجب میں غرق ہوں تو یہی سمجھوں گا کہ سب تعجب کا علاج کر رہا ہے. اور اگر کسی کی بڑائی کے اندر غرق ہوں تو یہی سمجھوں گا کہ بڑائی ہے اس سے مراد. وہ میری اپنی مراد ہوگی، اس کلام کرنے والے کی مراد نہیں ہوگی. تو حق تعالی شانہ نے جو کلام فرما ہے اس کو فقط لکھ کر بھی بھیج دیا بلکہ لب و لہجے سے بھی سمجھا ہے. فرشتے کو بھیجا، اس نے کلام پڑھ کر سنایا، اسی لب و لہجے سے سنایا. تو حضور نے وہ مطلب سمجھا کہ جس میں لب و لہجہ بھی شامل تھا، جس میں کلام بھی شامل تھا، جس میں الفاظ بھی شامل تھے. اب یہ تمام چیزیں کاغذ میں آتی نہیں، یہ تو اس استاد اور شخصیت کر کے بچ رہا ہے تبھی سمجھ میں آتی. کلام جب آدمی کرتا ہے نا تو جیسا کلام ہے ویسی حیث بھی بن جاتی ہے، ویسی حرکتیں بھی کرتا ہے. اگر میں کہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور میں کیا بات ہے، تو بدن میں حرکتیں میری کی جو اندر کیسی ہے چھپی ہوئی، تو بدن کی حرکتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں کیسی آتی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ حرکتیں کاغذ میں تو نہیں آتی، جسے متکلم ہی بیان کرے گا. کسی کے سامنے اگر متکلم نہ ہو کاغذ ہی کاغذ ہو وہ کیا سمجھے گا اس کی مراد، جو اس کے ذہن میں ہوگا وہی سمجھ لے. تو بہت سے لوگ اس زمانے کے قرآن و حدیث کے الفاظ پیش کر دیتے ہیں، معنی اور مطالب اپنے بات ہیں، اس لیے کہ نہ انہیں تربیت حاصل ہے، نہ انہیں صحبت حاصل ہے، نہ انہوں نے تدریس سے علم پڑھا، نہ انہوں نے تعلیم سے علم حاصل کیا، مطالعے سے علم حاصل کر دیا. تو ان کا نفس ان کا امام ہے، جو سمجھائے گا وہی سمجھ جائیں گے. اور نفس نہ تربیت یافتہ اسے کوئی تعلق اور نسبت حاصل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس بات سے ان کی مرادات ان کی اپنی ہوگی، یہ کہ انتہائی تلبیس ہوگی کہ لفظ اللہ کے لیے جائیں مرادات اپنی ڈال دی جائیں. بہرحال ہدایت کے اللہ نے یہی دو اصول رکھے ہیں کہ ایک طرف الفاظ خدا بندی ہو، ایک طرف شخصیات خدا بندی ہو. تو اگر یہ ضروری تھا کہ کتاب منزل من اللہ ہو تو یہ بھی ضروری تھا کہ شخصیات مبعوث من اللہ ساتھ آئیں تاکہ وہ وہی معنی بیان کریں کہ جو حق تعالیٰ کی مرادات. تو تدریس کا سلسلہ چلا. اسی واسطے قرآن کریم نے تعلیم پر زور دیا ہے، تدریس پر زور دیا ہے، مطالعے پر زور بھی دیا کہ کتاب دیکھ لیا کرو، جو چاہے سمجھ لیا کرو، تدریس سے حاصل کرو، صحبت اور معیت سے حاصل کرو تاکہ وہ رنگ پیدا ہو تمہارے اندر جو تمہارے اساتذہ کا رنگ ہے.
وہ ذوق پیدا ہو کہ جو اساتذہ اور شیوخ کا ذوق ہے یہ بغیر صحبت اور معیت کے نہیں ہو سکتا، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ آپ تعلیم پائیں، تدریس پائیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ فرماتے ہیں حق تعالی کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے جس شخصیت کو اللہ حکم دے، نبوت دے، کمالات علم دے، اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ لوگوں میرے بندے بندہ جو میں کہوں وہی کیا کروں۔ وہ یوں کہے گا کونو ربانی جین، اے لوگوں ربانی بنو، جو اللہ تمہیں بتلائے وہی سمجھو، جو حق تعالی الفاظ دے انہی الفاظ کو یاد کرو، جو معنی بتلائے انہی معنی پر جمو، انہی معنی پر عمل کرو، عمل سے وہی ذوق پیدا کرو جو اوپر سے سلسلہ ذوق اور فہم کا چلا آ رہا ہے۔ ربانی بنو، اور ربانی کیسے بنو گے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ تم ربانی جب بنو گے کہ جب تعلیم پاؤ، تدریس پاؤ، درس و تدریس سے حاصل کرو قرآن و حدیث کی مرادات کو، محض مطالعے سے نہیں، محض کتاب سے نہیں، محض کتاب کے کالے نقوش سے نہیں۔ کالے نقوش تو کفار بھی پڑھ لیتے ہیں اور سینکڑوں ایسے آزاد قرآن پہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تعلیم تو پائی نہیں، لفظ دیکھے اور لفظوں سے لغت سے جو سمجھا اسی نے اعتراض کر مارا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کتاب کے الفاظ سامنے رکھے جائیں، شخصیت کی تعلیم اور تربیت اور ٹریننگ شامل حال نہ ہو۔ اس سرس سے لے کر اب تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ شیوخ سے تعلیم پائی جاتی ہے اور ان کی معیت اور صحبت سے قلب میں وہ رنگ پیدا کیا جاتا ہے جو اساتذہ اور شیوخ کا رنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف میں استاد اور شاگرد کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کہ شاگرد کو شاگرد کہیں، استاد کو استاد۔ شاگرد کے لیے صاحب کا لفظ اختیار کیا جاتا تھا۔ اصحاب ابی حنیفہ، اصحاب شافعی، اصحاب عبداللہ ابن مسعود، اصحاب عبداللہ ابن عباس اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشارہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو صحبت یافتہ ہیں نبی کے۔ صاحب کے معنی صحبت یافتہ کے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحبت یافتہ ہیں عبداللہ ابن مسعود کے، صحبت یافتہ ہیں عبداللہ ابن عباس کے، صحبت یافتہ ہیں امام ابی حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کے۔ تو تلمیذ اور شاگرد کا لفظ استعمال کرتے تھے، اصحاب کا لفظ استعمال کرتے تھے تاکہ صحبت اور معیت ثابت ہو جائے اور یہ معلوم ہو کہ انہوں نے وہی رنگ حاصل کیا ہے جو ان کے مشائخ اور ان کے اساتذہ کا تھا۔ اس لیے صاحب کہ صحبت یافتہ ہونا ضروری، اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خوف و خشیت پیدا کرو، مگر یہ کافی نہیں، وکونوا مع الصادقین، معیت اختیار کرو صادقین اور سچوں کی، تب تقوی پیدا ہوگا، تب تمہارے اندر خشیت اللہ پیدا ہوگا۔ تو جیسے تقوی کا حکم ہے ویسے معیت کا بھی حکم ہے۔ حضرات صحابہ کی جو فضیلت اور بڑائی ہے وہ صحبت نبوی تو ہے ان کی بنیاد، محض تعلیم نہیں ہے بلکہ صحبت یافتہ بھی ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا نبی کریم کے چہرے مبارک کا، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملایا حضور کے دست مبارک سے، جنہوں نے حضور کی خوشبو سونگی پاس بیٹھ کر، یہ وہ فضیلت ہے کہ بڑے سے بڑا خطب ہو جائے امت میں صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی نے براہ راست حضور سے نور حاصل کیا ہے، ہمیں وہ نور واسطہ در واسطہ ہو کر ملا ہے،
کہ وہ بلا راستہ جس طرف ہے صحبت و معیت کا وہ صرف صحابہ کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیونکہ صحابہ رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہی خوبو وہی ذوق حاصل کیا، بڑا برس حضور کی تربیت میں رہ کر، صحبت مبارک میں رہ کر وہ ذوق اپنے اندر پیدا کیا جو حضور کا ذوق مبارک تھا۔ اس واسطے حضرات صحابہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ فقط تاریخ ہی نہیں کہ تاریخ میں کیونکہ وہ بڑے ہیں لہذا ہم بھی بڑا سمجھتے ہیں، جیسے تاریخ میں بہت سے لیڈروں کا ذکر آ جاتا ہے، بہت سے رفاع عام کے لوگوں کا ذکر آ جاتا ہے، بھائی بڑے ہیں ہم بھی بڑا سمجھتے ہیں، یہ نہیں محض تاریخ کی حیثیت سے بڑائی نہیں مانی، محض روایت کی حیثیت سے نہیں ہمارا تعلق کہ چونکہ ان سے روایت پہنچی ہے لہذا انہیں بڑا مانی۔ ہمارا تعلق صحابہ سے نہ محض روایتی نہ اجتماعی بلکہ عشقی تعلق، محبت کا تعلق ہے حضرات صحابہ سے، جو محبت حضور سے تھی وہی محبت ہمیں صحابہ کرام سے تھی۔ اور حضور نے بھی یہ فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، تو میں جس وجہ سے محبوب ہوں اسی وجہ سے صحابہ بھی محبوب ہوں گے۔ تو صحابہ محض ہمارے استاد ہی نہیں، محض شیوخ ہی نہیں بلکہ محبوب القلوب بھی ہیں کہ ہمارے دلوں کے رگ و پے میں ان کا عشق اور محبت ہے۔ اللہ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی کسی کا عاشق ہو تو اس کی ہر ادا محبوب نظر آئے گی، عاشق بھی ہو اور اس نے کیے بھی نکالے یہ دعویٰ عشق ہوگا وہ جھوٹا ہوگا دعویٰ محبت میں۔ ایک شخص یوں کہے کہ میں فلاں آدمی کا محب ہوں، عاشق ہوں اور فلاں ہوں اس کے عشق میں، مجھے چین نہیں آتا بغیر اس کے، اور ساتھ میں یوں بھی کہے کہ مجھے محبت تو ہے مگر اس کا رنگ کچھ اچھا نہیں، مجھے محبت تو ہے مگر قد و قامت اس کا کچھ چہرہ دیتا ہے، مجھے محبت تو ہے مگر اعلیٰ میں تناسب نہیں، تو کہا جائے گا کہ جاہل کم وقت تجھے دعویٰ عاشق کی ضرورت کیا تھی کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ کرے اور ایک طرف محبوب میں سے یہ بھی نکالے کہ رنگ بھی اچھا نہیں، قد و قامت بھی اچھا نہیں، بات بھی کچھ اچھی نہیں، اسے احمق کہیں گے سب لوگ۔ محبوب ہونے کے معنی کہ قد و قامت بھی اعلیٰ ہے، رنگ بھی اعلیٰ ہے، خوبو بھی اعلیٰ، جبھی تو میں عاشق بنا۔ اگر اس کے رنگ میں خرابی تھی تو کیا مصیبت کی تجھے کہ تو عاشق بنے؟ اگر تیرے نزدیک قد و قامت چہرہ دیتا تھا تو کس نے مجبور کیا تھا کہ تو محبت کرے؟ ایک طرف دعویٰ محبت اور ایک طرف تنقید اور ایک طرف چیزیں نکالنا، یہ متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو جمع کرتا ہے لوگ اسے احمق کہیں گے، دانشمند نہیں کہیں گے۔ محبوب کے معنی ہے کہ ہر ادا محبوب۔ تو حضرات صحابہ سے ہمارا تعلق فقط روایتی نہیں، فقط تاریخی نہیں بلکہ عشقی اور محبت کا تعلق، اور محبوب کے معنی ہے کہ ان کی ساری ادائیں پسند ہے جبھی تو ہم نے محبت کی۔ انبیاء علیہ السلام سے ہمارے دلوں میں محبت ہے اور وہ بنیاد ہے ایمان کی۔ اگر ایک شخص پیغمبروں سے محبت بھی کرے اور کسی پیغمبر کے اعتراض بھی کرے تو اس احمق سے کہا جائے گا کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ تو محبت کا دعویٰ کرے؟ ایک طرف پیغمبر کو محبوب بتا رہا ہے اور ایک طرف سیدھی نکال رہا ہے، ایک طرف تنقید بھی کر رہا ہے۔ یک بام و دو ہوائے، بام ایک ہے اور کوٹھا ایک ہے، ہوائیں دو ہیں، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی۔ یہ تو نفاق ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کے معنی یہ ہے کہ نبی سے محبت ہے تو ہر ادا نبی کی محبوب، قول بھی محبوب، فعل بھی محبوب، حرکت بھی، سکون بھی، ہر چیز محبوب۔ تو انبیاء کی محبت تو بنیاد ہے ایمان کی، لیکن میں کہتا ہوں صحابہ کی محبت آثار ایمان میں سے۔ اگر ان سے محبت نہیں تو اتنی خرابی ہے ایمان کے اندر، اتنا ہی نقص ہے ایمان کے اندر۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے تعلق محض کتابی نہیں ہے کہ روایت ہم تک پہنچ گئی ان سے،
وہ استاد بن گئے، تاریخ میں بڑے آدمی تھے، ہم بھی بڑا کہنے لگے. نہیں، براہ راست ہمارے قلب کا تعلق عشق و محبت کا ہے، اور عشق و محبت میں تنقید نہیں چلا کرتی، ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو معیار قرار دیا ہے فرقوں کے حق و باطل ہونے کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نصارہ کے اندر 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے بلحاظ عقائد کے، ایک فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں وہ لوگ؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریق پر آج میں میرے صحابہ ہیں وہی وہ طریقہ ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گا. تو گویا اپنی ساتھ صحابہ کو بھی ملایا اور مجموعے کو کہا کہ یہ معیار ہے فرقوں کے حق و باطل سمجھنے. جو ہم پر منطبق ہو جائے وہ فرقہ حق کا ہے، جو ہم سے منحرف ہو جائے وہ فرقہ ناری. تو آپ نے اپنی ذات اقدس کے ساتھ اپنے صحابہ کی ذوات کو بھی ملایا اور مجموعے کو معیار بتلایا فرقوں کے حق اور باطل ہونے کا. تو ظاہر بات ہے کہ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار جان کر سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ حضور سے ہمیں محبت کامل ہو، عقیدت کامل ہو، اتباع کامل ہو. وہی نوعیت صحابہ میں آئے گی کہ محبت بھی ہمارے ان سے کامل ہو، اتباع بھی ہمارا کامل ہو، ہادی اور مرشد بھی ہم انہیں سمجھیں، تب جا کے کہا جائے گا کہ ہم نے انہیں معیار سمجھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے صحابہ کے طبقے کو من حیث طبقہ مقدس بتلایا، یعنی بلا استثناء تمام صحابہ کو مقدس کہا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ سابقین اولین جنہوں نے اولن ایمان قبول کیا، پھر جو ان کی ساتھ بعد میں ملتے گئے، وہ سب کے سب کون ہیں؟ مہاجر ہوں یا انصار ہوں. ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہ قرآن کا اعلان. تو گویا اس کا مطلب یہ کہ رضی اللہ عنہ کا نعرہ قیامت تک چلے گا، اس لیے کہ قرآن تو قیامت تک باقی رہے گا. تو صحابہ کے بارے میں رضا کا اعلان یہ بھی قیامت تک رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں صحابی پہ کوئی وقفہ نہیں آ سکتا کہ